اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 92 یعنی 92 ہے۔ آج کا ہمارا موضوع وہی صحافتی سے متعلق ہے، اور پچھلی نشست میں نے اپنے والدین کی جدائی کا صدمہ بیان کیا تھا۔ اس حوالے سے ایک آدھ باتیں اور ہیں جو میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں اس میں گفتگو میں۔ وہ یہ ہے کہ والدین کی میری جدائی تھی، اس کا ایک عجیب معاملہ یہ تھا کہ 23 مارچ 1984 کو تکبیر کا اجرا ہوا، یعنی ہفت روزہ تکبیر نکالا تھا ہم لوگوں نے سب نے مل کر محنت کر کے۔ تو لیکن اگلے ہی ماہ 11 اپریل 1984 کو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو تکبیر کی شمولیت کے اگلے مہینے میں والد صاحب کی جدائی سے ان کی رفاقت سے محروم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ والدہ صاحبہ جو تھیں میری 1988 میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے ایک آدھ مہینے 1.5 مہینے کے بعد میں نے تکبیر سے استعفیٰ دے دیا۔ تو یعنی تکبیر سے وابستگی پر والد صاحب کے انتقال اور والدہ کے انتقال پر تکبیر سے علیحدگی، یہ بڑی دلچسپ میری زندگی کے معاملات رہے۔ اب میں جو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تکبیر سے میں نے جو استعفیٰ دیا تھا اس کے 2 بڑے اسباب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ میں سرکاری ملازم تھا، اس کی وجہ سے میری شہرت ایسی ہو گئی کہ یہ جسارت اور تکبیر میں کام کرنے والا آدمی ہے، اور یہ اخبار اور رسالے حکومت کے مخالف ہیں۔ تو ایک سرکاری ملازم حکومت کے مخالف اخبارات اور جرائد میں کام کر رہا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ میری سرکاری ملازمت خطرے میں پڑ گئی۔ تو سرکاری ملازمت میں چھوڑنے کو اس لیے ترجیح نہیں دے سکتا تھا کہ میرے پاس 1 مہینے کے برابر بھی اثاثہ نہیں تھا، کچھ پیسہ پائی نہیں تھا کہ میں اگر ملازمت سے نکال دیا جاؤں تو کہاں سے گھر کے اخراجات پورے کروں گا اور کس طرح اپنے گھر کے معاملات کو چلاؤں گا۔ تو میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، چنانچہ میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے بالآخر تکبیر سے علیحدہ ہونا پڑے گا۔ اسی دوران ایک اور سبب یہ بنا کہ بھارت سے ایک صاحب آئے، نوجوان تھے، وہ تشریف لائے۔ انہوں نے اپنے عادت کے مطابق جوڑ توڑ شروع کی، لوگوں سے معاملات کرنے شروع کیے، ملاقاتیں کی، اور تکبیر میں آ کر انہوں نے ایک نیا خیال پیش کیا کہ میں تکبیر کے لیے بہت اچھا کمپیوٹر کا ضمیمہ نکالتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے محنت کی، بلا شبہ ان کے تعلقات تھے، وہ انڈیا کے جس علاقے سے آئے تھے اس علاقے کے کافی لوگ کمپیوٹر کی جو صنعت ہے اس سے وابستہ تھے۔ اس زمانے میں کمپیوٹر بالکل نیا نیا آیا تھا، یہ 1988 کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو کمپیوٹر کا انہوں نے بہت خوبصورت بلا شبہ ضمیمہ نکالا تکبیر کے لیے۔ بڑے اچھے پیسے بھی ملے ہوں گے تکبیر والوں کو اس سے، اور ان کی شہرت ہو گئی کہ بھئی یہ ضمیمہ بڑا اچھا نکال سکتے ہیں۔ لیکن اس دوران ان صاحب کو یہ خیال آیا کہ بجائے اس کے کہ میں دوسروں کے لیے ضمیمے نکالتا پھروں، کیوں نہ کمپیوٹر پہ اپنا ماہنامہ نکال لیتا ہوں۔ اگر آرٹ پیپر پہ اچھے انداز میں اگر ماہنامہ نکالا جائے کمپیوٹر پر تو بلا شبہ اس کی بڑی پذیرائی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اس کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ آرٹ پیپر پہ خوبصورت 4 رنگ کا، اور اشتہارات جو ہیں کمپیوٹر کے تو ظاہر ہے سارے رنگین ہو سکتے تھے، تو انہوں نے منصوبہ بندی شروع کر دی اپنے طور پر۔ لیکن نشانہ انہوں نے مجھے بنایا، تاکہ انہوں نے مجھے کہ یہ شخص میرے کام کا ہے آئندہ۔ تو وہ راتوں کو میں لائنجیریا میں رہتا تھا، اور وہ سعود آباد میں ملیر سے آگے وہاں رہائش پذیر تھے۔ میرے پاس رات کو 12، 1، 2 بجے تک بیٹھے رہتے تھے میرے گھر پر، اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد آخری زور اسی بات پر ہوتا تھا کہ آپ تکبیر چھوڑ دیں اور میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندو، آپ کمپیوٹر کا رسالہ نکال رہے ہیں، کمپیوٹر کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں مجھے سرے سے کچھ نہیں معلوم تھا کمپیوٹر کے بارے میں۔
تو وہ کہہ لیں نہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ نکال، انگریزی کا رسالہ تھا وہ، کہہ لیں آپ نکال لیں گے، مجھے پتہ ہے، آپ ایڈیٹر ہوں گے اس کے، اور یہ رسالہ ہم نکالتے ہیں۔ یعنی کئی مہینوں تک وہ راتوں کو میرے پاس آ کے بیٹھتے تھے اور اصرار کرتے تھے۔ بہت غریب تھے اس زمانے میں، تو اللہ معاف کرے میں اگر یہ کہوں کہ شاید کھانے کے بھی پیسے بعض اوقات گھر پہ نہیں ہوتے تھے، اتنے غریب تھے وہ، لیکن محنتی اور پلاننگ کے عادی، بڑی زبردست منصوبہ بندی کرنے والے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے تیار کر لیا۔ میں نے بھی یہ سوچ کر کہ مجھے تکبیر سے علیحدہ ہونا ہے، اور پاکستان کا پہلا کمپیوٹر کا رسالہ ہوگا جس کا ایڈیٹر میں ہوں گا۔ یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا کہ پاکستان کے پہلے کمپیوٹر کے رسالے کا ایڈیٹر معین کمالی ہے۔ تو میں نے بالآخر مجبوراً پھر ان کی حامی بن لی، اور میں نے کہا اچھا میں آپ سے کام کرتا ہوں۔ اب کہہ لیں جی نام کیا رکھیں؟ اب سنیں آپ نام کی بات۔ میں نے کہا بھائی مجھے چونکہ کمپیوٹر کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو میں نام بھی نہیں سمجھ میں آتا میرے۔ میں نے کہا سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کو حاصل ہے کمپیوٹر میں؟ انہوں نے کہا ڈیٹا ہوتا ہے۔ ڈیٹا انہوں نے کہا، اور میں نے کہا کہ اس کے آگے لاگ لگا لیجئے، تو ڈیٹا لاگ لفظ بنا۔ وہ اتنا قبول ہوا یہ لفظ، بڑا پسند کیا گیا کہ ڈیٹا لاگ کے نام سے کمپیوٹر پہ پاکستان کا پہلا رسالہ نکل رہا ہے۔ چنانچہ اب دونوں کی محنت سے، کچھ اور بھی پس پردہ لوگ ہوں گے جو کام کر رہے تھے، لیکن ساری پلاننگ، منصوبہ بندی اور جو کچھ کرنا تھا وہ ہم دونوں نے مل کر کیا، اور ڈیٹا لاگ ہم نے نکالا۔ لیکن میں نے ان کے پاس 2 شرائط رکھ دی۔ میں نے کہا بھائی ایک شرط تو یہ ہے کہ مجھے تکبیر سے 5 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے، 5 سے میں 6 نہیں ہونے دوں گا، دنیا میں کہیں سے بھی آپ انتظام کریں میرے لیے، 5 تاریخ کو مجھے تنخواہ چاہیے۔ اس لیے کہ سرکاری ملازمت کے علاوہ یہ 5,000 روپے جو ہیں، سوری 5,000 سے 6,000 یاد نہیں، لیکن میں 5 تاریخ کہہ رہا تھا، تو 5 تاریخ جو ہے وہ میرے لیے لازمی ہے۔ آپ کہیں سے بھی، انہوں نے پکا وعدہ کر لیا کہ آپ کچھ بالکل بے فکر رہیں، اس طرف سے میں کہیں سے بھی لاؤں، میں آپ کو 5 تاریخ کو پیسے دے دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ڈیٹا لاگ طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی۔ مجھے ایک لالچ یہ تھا جو شرط میں رکھا میں نے، اور دیکھیں انسان ہے، میں صاف اپنی کمزوریوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، مجھے ایک لالچ یہ تھا کہ 5,000 روپے مہینہ تو ملے گا مجھے، جو پھر وہی بات آ گئی 4,000 یا 5,000 مجھے یاد نہیں تنخواہ، تو اتنے پیسے تو ملیں گے مجھے 5 تاریخ کو۔ تو اس کے علاوہ میں نے ان کے سامنے شرط رکھی کہ مجھے یقین ہے کہ رسالہ بہت کامیاب ہوگا، محنت کروں گا میں بھی، آپ تو کرتے ہی مارکیٹنگ وغیرہ کا سارا کام تو کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ کامیاب ہوگا۔ کامیابی کے بعد آپ نظریں مت پھیر لیجئے گا، بلکہ منافع میں میرا حصہ دیں گے اس میں سے۔ پھر جب آمدنی آپ کی شروع ہو جائے، اور مجھے اندازہ تھا کہ بہت آمدنی ہوگی، میں نے کہا جب آپ کی آمدنی اچھی شروع ہو جائے تو ظاہر ہے میں بھی شریک ہوں محنت میں، اور میں بھی اپنا مستقبل بنانا چاہتا ہوں، تو کچھ حصہ چاہے 25-30% دیں آپ مجھے منافع کا، وہ الگ سے دیں گے آپ مجھے اپنی تنخواہ کے علاوہ۔ اس بات کو بھی انہوں نے منظور کر لیا۔ اب اس کے حوالے سے آگے باتیں کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اتنے وعدے کر کے مجھے تکبیر سے استعفیٰ دلوایا، اور میں ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ لیکن جب کمائی شروع ہوئی، اتنے اشارات ملے، رنگین اشارات، اور ہم نے پرچہ بھی بہت اچھا نکالا، انگریزی مجھے آتی تھی ٹھیک ٹھاک، تو بہت اچھا پرچہ، ساری ایڈیٹنگ کی ساری محنت میری تھی۔ تو وہ صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں اگر کچھ بھی نہیں آتا ہو تب بھی مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت اچھے ایڈیٹر ہیں، آپ ایڈیٹنگ اچھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جب رسالہ اچھا چل پڑا، آمدنی شروع ہوئی، وہ آمدنی کا تو مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اندازہ ہوا کہ جب اتنے اشتہارات مل رہے ہیں، اور وہ صاحب تو پیسہ چھوڑنے والے بھی نہیں تھے، تو میں نے پھر ایک دن کہا، 6 مہینے شاید گزرے تھے، میں نے کہا صاحب دیکھیے اب یہ آمدنی شروع ہو گئی ہے، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آمدنی جب شروع ہو جائے گی تو میں آپ کو حصہ دوں گا اس میں سے، منافع میں سے، تو میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں، مطالبہ کر رہا ہوں آپ سے۔ جملہ سنیے آپ ان کا، فرماتے ہیں کہ 6 مہینے میں بھی کہیں کسی کو انکریمنٹ ملتا ہے ملازمت میں؟ کوئی ملازم ہوتا ہے تو سال بھر کے بعد امید ہوتی ہے کہ کوئی تنخواہ بڑھے گی، اور آپ 6 مہینے میں انکریمنٹ مانگ رہے ہیں۔ مجھے آ گیا غصہ، میں نے کہا جی انکریمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، منافع میں جو حصہ دینے کی کہا تھا آپ نے اس کی بات کر رہا ہوں میں کوئی آپ کا پرماننٹ ملازم تھوڑی ہوں، کوئی جو آپ مجھے اس طرح تو آپ لے کے آئے زبردستی، اور اب مجھے اپنا ملازم سمجھ رہے ہیں۔ ایمانداری کی بات ہے، ان کے گھر میں کھانے کو بھی نہیں تھا اس زمانے میں جب ہم نے یہ رسالہ شروع کیا ہے۔ تو
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو میں تو انکریمنٹ ابھی تو نہیں دے سکتا آپ. میں نے کہا اچھا اللہ حافظ، کل سے میں نہیں آؤں گا. وہ کہتے ہیں نا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ میں اب آپ کے پاس نہیں آؤں گا، چاہے مجھے کسی طرح بھی گھر پہ گزارا کرنا پڑے. اللہ کا کرنا یہ میرے لیے، میں بتا رہا ہوں کہ ایک بڑی دلچسپ بات یہ، کورنگی کا گھر جب سے میں نے چھوڑا تھا 1976 میں، اس کے بعد سے روز ہی میرے پیچھے پیچھے چلتی تھی. میں نے ادھر چھوڑا اور ادھر الجمہوریہ 15 روزہ الجمہوریہ ایک بہت خوبصورت رسالہ نکلتا تھا، لیکن اس کا دور زوال جب آیا تو ایم جلیسی صاحب جو ENT کے بڑے اسپیشلسٹ ہیں پاکستان کے، ان کے صاحبزادے تھے حسن جلیسی صاحب، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ بھئی آپ اس کے ایڈیٹر ہو جائیں تو یہ ہم اس کو الجمہوریہ کو اور واپس اوپر لے جاتے ہیں. ہماری ٹیم تھی ناصر محمود صاحب، میں اور ایک عبدالعزیز صاحب تھے اشتہارات کے ہمارے ساتھ. ہم تینوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، لیکن میری وہی ایک شرط کہ صاحب نفع نقصان ہوگا بعد. اچھا وہ شراکت داری میں ہوا، ملازمت کا نہیں تھا وہ. میں نے کہا جی نفع نقصان بعد میں ہوتا رہے گا، ہم تو ظاہر ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں، کماتے ہیں روزانہ اور روزانہ کھاتے ہیں، تو ہمیں تو مہینے میں تنخواہ چاہیے گی، نفع بعد میں ہوگا تو تنخواہ میں سے کاٹتے رہیے آپ. جلیسی صاحب بہت بڑے آدمی، پاکستان کے اخلاق کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے اور پیسے کے لحاظ سے بہت بڑی شخصیت. انہوں نے ذرہ برابر تعامل نہیں کیا کہ ٹھیک ہے آپ جو شرائط پیش کر رہے ہیں ہمیں سب منظور ہے. چنانچہ ان کے کہنے پر ہم نے پھر الجمہوریہ نکالا. اس کی رودات آئندہ بتاؤں گا. میں ابھی صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ میں نے ملازمت کے تصور سے کہ کیسے شخصی ملازمت کیسے کر سکتے. بھائی صلاح الدین صاحب اور نثار احمد زبیری صاحب کے ساتھ تو میں نے کام کر لیا، اب یہ میرے سربراہ ہو کر، میرے سر پر مسلط ہو کر مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انکریمنٹ نہیں مل سکتا ابھی 6 مہینے میں. میں نے کہا یہ تو آئندہ مجھے ملازم ہی سمجھیں گے اور اسی طرح میرے ساتھ برتاؤ کریں گے. چنانچہ میں نے چھوڑ دیا اور الجمہوریہ میں چلا گیا میں. اچھا اب بتانا چاہ رہا ہوں کہ تکبیر جب ہم نے یہ ریٹالاگ جب ہم نے نکالا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ پہلا رسالہ، پاکستان کا پہلا کمپیوٹر کا رسالہ انگریزی میں، اس کے لیے مجھے مطالعہ تو کرنا پڑا تھوڑا، اس لیے کمپیوٹر کے بارے میں بتا دوں پہلے کہ مجھے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا فرق نہیں معلوم تھا. میں جانتا ہی نہیں تھا کہ مجھے بڑا مشکل سے انہوں نے سافٹ ویئر سمجھایا. میں کبھی وہ ڈسک اٹھا کے کہتا تھا یہ سافٹ ویئر ہے، یہ سافٹ ویئر، کہتے نہیں بھائی یہ نہیں فلاں. تو سافٹ ویئر کا اور ہارڈ ویئر کا بھی مجھے بالکل تصور نہیں تھا. لیکن پہلا رسالہ اور اس کا پہلا اداریہ جو میں نے لکھا وہ اس قدر کامیاب ہوا کمپیوٹر کی دنیا میں، بڑی واہ واہ ہوئی، بڑی پذیرائی اس کی. اچھا اس کے پیچھے ہمارے اس ٹیم کے پیچھے IBM کے ایک صاحب ہمایوں قریشی صاحب تھے، بہت قابل آدمی، کمپیوٹر کی دنیا کی بہت مشہور شخصیت تھے. وہ پیچھے ہماری رہنمائی کرتے تھے، سرپرستی کرتے تھے. انہوں نے جب ایڈیٹوریل دیکھا تو کہہ لیں کمال صاحب آپ تو کہتے تھے آپ کو الف ب نہیں آتی اس کی کمپیوٹر کی، اور آپ نے اتنا اچھا اداریہ لکھا اور رسالہ بھی بہت اچھا نکلا. اگلا شمارہ ہم نے جو نکالا وہ سافٹ ویئر نمبر تھا. اب سافٹ ویئر مجھے سمجھنے بڑی مشکل لگی تھی، لیکن سافٹ ویئر پر میں نے جو وہ لکھا تھا اداریہ انگلش میں، وہ ہمایوں قریشی صاحب تو میرے پاس فوراً آئے چل کے پڑھتے ہی اور واہ واہ کہہ لیں بھائی آپ نے تو کمال کر دیا یہ اس پہ، یعنی سافٹ ویئر پہ آپ نے اتنا اچھا اداریہ لکھا. اچھا اس میں ایک پوائنٹ جو تھا، چونکہ اسلامی ذہن تھا ان کا، ہمایوں قریشی صاحب کا، اللہ ان کو حیات دے اگر رہیں کہیں تو انہوں نے، وہ چونکہ اسلامی ذہن کے تھے، میں نے سافٹ ویئر میں ایک تصور یہ پیش کیا. آج کل تو اتنی چھوٹی سی چپس میں پوری دنیا بھری بھی ہوتی ہے. میں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم الاسماء دیا تھا ان کے ذہن میں ڈالا ہوا، ظاہر ہے وہ علم الاسماء، تو وہ پھر فرشتوں اور جنات پر سب پر سبقت ان کو ملی، اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا، اللہ کا دیا ہوا علم تھا ان کے پاس. تو میں نے وہاں سے لے کر پھر کمپیوٹر کی آج کل کی چپس اور ساری چیزوں کا جب حوالہ دیا، لوگ کہنے واقعی. اچھا ایک بات بتا دوں، بہت لوگوں کو نہیں معلوم، بہت اہل علم جو ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن اکثر لوگوں کو نہیں معلوم کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ ابھی نکل کے سارا سامنے نہیں آیا ہے. قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوتے رہیں گے اس علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. ابتدا حضرت آدم سے ہوئی تھی لیکن قیامت تک وہ علم جاری رہے گا. تو آپ دیکھ لیجیے سافٹ ویئر، کمپیوٹر، موبائل، ان ساری چیزوں کی حقیقت آپ دیکھیں تو وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں پوری دنیا جمع ہوتی جا رہی ہے. اور یہ انشاءاللہ
قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تو ترقی علم کی ہوتی ہی رہے گی۔ تو خیر اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ تکبیر میں ایک مسئلہ میرے ساتھ جو تھا جس کی وجہ سے مجھے چھوڑنا پڑا۔ صلاح الدین صاحب سے کوئی اختلاف نہیں تھا، بہت قابل احترام میرے لیے، میری بھی عزت کرتے تھے، محبت کرتے تھے وہ، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا تکبیر میں کہ میں اسکول میں کام کرتا تھا تو ہفتے میں ایک بار جب کاپی پریس میں جاتی تھی تو مجھ سے بہت زیادہ تنخواہ لینے والے تو 3-4-5 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے بھاگ جاتے تھے۔ میں صبح مثال کے طور پر پیر کی صبح اٹھ کر اسکول گیا، اس کے بعد دوپہر میں 12-1 بجے آیا، ذرا جلدی جلدی کھانا کھایا اور فوراً بھاگتا تھا تکبیر کے دفتر۔ شام تک کام کیا، رات تک کام کیا، دوسرے دن صبح ہونے تک کاپی تیار ہوتی تھی، لگا رہتا تھا میں صبح کا اٹھا ہوا، اور دوسرے دن صبح تک مسلسل کام، ایک لمحے کے لیے میری پلک نہیں جھپکتی تھی، کام کر رہا ہوں میں۔ وہاں سے کاپیاں بھیج کے پریس میں، ہم چند لوگ ہوتے تھے، آخر میں یعنی ایڈیٹنگ میں ہی اکیلا ہوتا تھا، باقی سب اپنے گھر جا کے آرام کر رہے ہوتے تھے۔ تو میں صبح آتا تھا، جلدی جلدی گھر ناشتہ کیا، پھر اسکول چلا جاتا تھا۔ اسکول سے آ کر دوپہر میں 1-1:30 بجے کھانے اور نماز کے بعد پھر مجھے آرام کا موقع ملتا تھا۔ تو پیر کی صبح 6 بجے کا اٹھا ہوا شخص منگل کے دوپہر 2-3 بجے تک جاگ رہا ہے مسلسل اور کام کر رہا ہے، یعنی دو ڈیوٹیاں اسکول کی کر چکا ہوں اس دوران، اور ایک پوری رات گزار کر تکبیر کی کاپیاں پیسٹ کر کے تیار کر کے اور پریس بھیجنے کا کام۔ تو یہ ظاہر ہے میری صحت پر بھی اثر پڑنے لگا تھا اس کا، تو میں نے سوچا کہ یہ ڈیٹالاگ میں جانے سے، کمپیوٹر کا رسالہ نکالنے سے مجھے ذرا سا آرام ملے گا، اور پھر آئندہ مجھے شاید منافع بھی ملنے لگے۔ تو وہ لالچ تو خیر بہت زیادہ نہیں، لیکن بہرحال انسان ہوں، وہ لالچ بھی میرے ساتھ تھا، لالچ تھی نہیں، اردو صحیح کر دوں، ہماری قوم جو ہے وہ لالچ بھی ہونے لگی ہے، ہمارے یہاں عوام ہونے لگی ہے۔ بھائی عوام جو ہے، عام کی جمع عوام ہے، عوام ہوتے ہیں، عوام ہوتی ہی نہیں ہے۔ اتنے پڑھے لکھے لوگ سارے اخبارات و وسائل میں، چینلز پہ عوام ہوتی ہے، عوام یہ کرتی ہے، عوام وہ کرتی ہے، تار بھی ہوتی ہے، تار ہوتا ہے اردو میں، عوام ہوتے ہیں، اور اسی طرح لالچ بھی ہوتا ہے، ہوتی نہیں ہے لالچ۔ تو یہ ذرا سا درمیان میں بات آ گئی تو میں نے بتا دی، خاص طور سے ان لوگوں کو کہ جو بہت پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرتے بھی اتنی غلط اردو بولنے لگے ہیں، کن لوگوں کی وجہ سے بولنے لگے ہیں یہ سب کو معلوم ہے۔ اچھا صاحب، میں اب یہ ظاہر ہے یہ بات کہہ سکتا ہوں میں کہ صلاح الدین صاحب کو میری علیحدگی سے یقیناً افسوس ہوا ہوگا، اس لیے کہ جسارت کے زمانے سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ انتھک کام کرنے والا شخص ہے، اور بڑے کم پیسوں کا کام کرتا ہے، بڑی بڑی تنخواہیں لینے والے عیش کرتے ہیں، بہت جلدی جلدی بھاگ جاتے ہیں، کام بھی پورا نہیں کرتے، اور میں مسلسل لگا ایکسٹرا کام بھی، یعنی اضافی کام بھی کرتا تھا، اپنے فرائض منصبی جو تھے وہ تو الگ ہی۔ تو صلاح الدین صاحب کو پھر ایک اور دکھ بھی شاید یہ ہوا ہو کہ اتنی کم تنخواہ میں ایسا آدمی جس پر گدھے کی طرح بوجھ ہم لادتے چلے جا رہے ہیں، وہ کام کر رہا تھا اور چلا گیا۔ وہ بعد میں خیر مل تو گئے ان کو ایک صاحب، لیکن ان کی بھی صلاحیت تھوڑی سی بتا دوں گا کسی وقت موقع ہے تو ڈیٹالاگ ہم نے جب نکال لیا اور پہلے شمارے میں اس کو بہت پذیرائی حاصل ہو گئی، اس کے بعد جب ان سے میرا معاملہ جو مالک تھے اس کے، یا جنہوں نے شروع کیا تھا، پیسہ پائی ان کے پاس اس طرح نہیں تھا۔ میں بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں، میری وجہ سے پیسٹنگ والا آدمی آیا، اس کو پتہ نہیں 8-10 مہینے تک وہ میرے پیچھے پڑا رہا تھا، آپ نے کام کرایا تھا اور پیسٹنگ کے آج تک پیسے نہیں ملے مجھے۔ ابن حسن پریس میں نے چھپوایا، میرے جاننے والے، میں نے کہا ابن حسن صاحب بڑے وفادار آدمی تھے ابن حسن صاحب، تو میں نے کہا سر یہ ایک رسالہ نیا نکل رہا ہے اور پیمنٹ کا بھی ذرا سا، ارے نہیں بس آپ لائیں، دے دیں۔ انہوں نے چھاپ دیا اور اس کے بعد ایک آدھ شمارہ اور، میں نہیں گیا بعد میں، تو 1-2 شمارے اور چھاپے ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کو بھی پیسہ نہیں دیا ہوگا انہوں نے، وہ تو کھانے والے آدمی سب کے پیسے کھا جاتے تھے۔ تو ایک بات ڈیٹالاگ کے حوالے سے ایک اور بات بتا دوں میں کہ میری میز پر ظاہر نیا شمارہ ہوتا تھا، میز پہ ڈرائنگ روم میں رکھا رہتا تھا، لوگ آتے پڑھتے میں، اچھا بھائی کیا کمپیوٹر کا رسالہ؟ میں نے کہا پاکستان کا پہلا کمپیوٹر کا رسالہ ہے، اور اس کا ایڈیٹر وہ شخص ہے جس کو کمپیوٹر کے بارے میں ذرہ برابر معلومات نہیں، یا بہت معمولی سی تھوڑی سی معلومات ہیں اس کو، باقی کچھ نہیں جانتا۔
پھر میں ہنس کر کہتا کہ پاکستان بھی تو اسی طرح چل رہا ہے کہ جو سربراہان ہیں ان کو کچھ چلانا نہیں آتا بالکل بھی. تو میں نے کہا اور چل رہا ہے پاکستان، تو یہ رسالہ بھی اسی طرح چل رہا ہے کہ ایڈیٹر کو کچھ نہیں آتا، لیکن یہ جو صاحب نکال رہے ہیں وہ بہرحال اپنے معاملات ٹھیک رکھتے ہیں، ان کو آمدنی شروع ہو گئی ہوگی. تو آج اس ڈیٹالاگ یا کمپیوٹر کے پہلے رسالے کے سلسلے میں اتنی گفتگو کروں گا، اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ برائے کرم گوشۂ کمال کی ان نشستوں کا احوال جو پیش کرتا ہوں میں آگے تک پہنچانے کے لیے اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. اور آئندہ نشست میں انشاءاللہ آئندہ نشست میں مزید اسی کو تھوڑا سا کمپیوٹر کے اس رسالے سے آگے بڑھوں گا. اور یہ دور ایسا تھا کہ میں نے چھوٹے چھوٹے رسالوں میں کام کیا، اور وہاں بھی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کامیابی حاصل ہوئی اور وہ رسالے کامیاب ثابت ہوئے. باقی بشرط زندگی باقی.